آپ نے مشہور شخصیت کے بارے میں تو سنا ہوگا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ سنت رسول کا احیاء اور مجاہدہ اور ریاضت کی انتہا تک وہ پہنچ چکے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے۔ جب آخری مرتبہ زیارت بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو کعبۃ اللہ کے خدام سے دروازہ کھولنے اور اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ جب دروازہ کھول دیا گیا تو بیت اللہ کے دونوں ستونوں کے درمیان نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ دیا، یعنی جس طرح ایک پاؤں پہ زور دیتے ہیں اس طرح۔ پھر قرآن پاک کی تلاوت فرمانے لگے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب پر غریہ طاری ہوا، خوب رونے لگے اور بارگاہ ربوبیت میں مصروف مناجات رہے، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اثناء میں دعا کرنا شروع کی، یا رب عرفت حق المعرفہ وما عبدتک حق العبادت، پھر کہا فہب لی نقصان الخدمت بکمال المعرفت۔ اے اللہ، اس بندہ ضعیف نے تجھے کمال معرفت صفات کبریائی کے ساتھ پہچانا جیسا کہ تیرے جاننے کا حق ہے، وما عبدت حق العبادت، مگر تیری عبادت جیسا کہ تیرے شایان اور شان ہے نہیں کر سکا۔ فہب لی نقصان الخدمت، اے پروردگار تو اس بندہ ضعیف کی خدمت کے نقصان کو بوجہ اس کے کمال معرفت کے بخش دے، بکمال المعرفت۔ تو پھر اللہ اس پر بیت اللہ کے ایک گوشہ سے ہاتف غیبی نے آواز دی، اللہ کی طرف سے آواز آئی، کہا اللہ نے فرمایا عرفت فاحسنت المعرفہ، اے امام ابو حنیفہ تو نے ہمیں جیسا چاہیے تھا ویسا ہی پہچانا، اور جس طرح تم نے ہمارے دین کی خدمت کی، وخدمت فاخلصت الخدمہ، جس طرح تو نے ہمارے دین کی خدمت کی لہٰذا ہم نے تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے مذہب کے پیروکار ہیں، فرماتے ہیں غفرنا لک ولمن کان علی مذہبک الی قیام الساعہ، کہ قیامت کے دن تک جو تیرے پیروکار ہیں سب کی مغفرت کر دی۔ ایسی تقوی اور زہد، ایسا ایمان اور ولولہ، ایسا یقین اور اطمینان کبھی کسی میں نہیں دیکھا۔ صحابہ کے بعد تابعی، تابعی کے بعد تبع تابعی، اور امام ابو حنیفہ تو تابعی میں آتا ہے، خیر القرون کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ وہ خیر کے جو زمانے ہیں ان کے اندر امام ابو حنیفہ بھی داخل۔ تو آج انسانیت کو یہی درس ہے کہ جب اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے اہل علم، اتنے بڑے مجتہد اور اتنے بڑے فقیہ کہ جن کی فقاہت کی کیا مثال دی جا سکتی ہے آج کے زمانے میں، کہ جن کی فقاہت لاجواب تھی، با کمال تھی، جن کی عبادت اور ریاضت انتہا تک تھی، لا نہایت لہو۔ طلباء کے لیے یہی ہے کہ جب وقت کے امام اور وقت کے فقیہ اللہ کے سامنے اتنے روتے ہیں، اتنے گڑ گڑاتے ہیں، اتنا آہوزاری کرتے ہیں، اتنا غریہ زاری کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق تھا میں نے نہیں کر سکا، اور ہمارے اندر تھوڑا علم آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کے اوقات ہی بھلا بیٹھے تھے کہ میں بھی کسی نطفے سے پیدا ہوا ہوں۔ تو خدارا جتنا علم ملا ہے اس پر عمل کرو اور آگے علم کو حاصل کرتے جائیں اور اس پر بھی عمل کرتے جائیں۔ عمل شرط ہے، اگر درخت ہو اور اس میں میوہ نہ ہو کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح کھوکھلے جسموں کا جس میں کوئی عمل نہیں لیکن علم سے تو بھرے ہیں، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ امت کو عمل پہ لانا شرط ہے، عمل لائیے۔ اس کے لیے بھائی اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور ہمیں اسی طرح مجاہدے اور ریاضتوں میں لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور ہمیں دین اسلام کے اندر قبولیت اور مقبول عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔